السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے درس میں دین اسلام کی ایک خوبصورت تعلیم محاسن اسلام سے پیش کی جا رہی ہے۔ دین اسلام یہ دنیا کا سب سے افضل ترین دین ہے اور اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ اس کی تعلیمات بھی بہت پیاری ہیں۔ آج کے درس کا موضوع ہے کسی گنہگار کو بھی گالی دینا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کو بھی گالی دینے سے منع کیا۔ کوئی گنہگار ہے، گناہ کرتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اللہ اس کے گناہوں کو درگزر کر دے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، بیان کرتے ہیں راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، پکڑ کر صحابہ کرام لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا، قد شربا، جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسے لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعزیر کے حکم دیا، اس کو مارو، اس کی پٹائی کرو، تاکہ یہ شراب پینے سے باز آ جائے اور اس غلط حرکت سے باز آ جائے، کیونکہ شراب یہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو ہوش و حواس باقی نہیں رہتا، ہوش و حواس میں نہیں رہتا، وہ اس کے اپنا کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مارنے کا حکم دیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ سے مارنے لگے، یعنی اس شرابی کو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ لوگ مارنے لگے ہاتھ سے، کچھ لوگ جوتے سے مارنے لگے اور کچھ لوگ اپنے کپڑے سے مارنے لگے۔ فلما انصرف، کہتے ہیں جب وہ مار چکے تو اس میں ایک شخص تھا، اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، قال بعض القوم، یا بعض لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا، کسی شخص نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے۔ یعنی ایک تو اس کو مارنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کسی نے ہاتھ سے مارا، کسی نے جوتے سے مارا، کسی نے کپڑے سے مارا، اور جب پٹائی ہو گئی اس گنہگار شخص کی، شرابی کی، تو ایک شخص نے یا کچھ لوگوں نے کہا اللہ تجھے رسوا کرے، اخزاک اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ نے فرمایا لا تقولوا ہکذا، اس طرح مت کہو کہ اللہ تجھے رسوا کرے۔ اسے سزا تو مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیر کے طور پہ حکم دیا، بعد میں 40 کوڑے حد نافذ کی گئی، یعنی 40 کوڑا متعین کر دیا گیا، پہلے حد متعین نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعزیر کی سزا دلائی تاکہ آدمی باز آ جائے، یہ شرابی شراب پینا چھوڑ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تجھے برباد کرے، رسوا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، اس طرح ایک جملہ مت نکالو، لا تقولوا ہکذا ولا تعینوا علیہ الشیطان، تم اس طرح کے جملے مت کہو اور اس کے معاملے میں شیطان کی مدد نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی، مارنے کا حکم دیا، میں نے گالی دینے کا حکم نہیں دیا، میں نے مارنے کے لیے کہا، تم مار سکتے تھے، تم نے مارا جو بھی مارنا تھا، کوئی ہاتھ سے مارا، کوئی جوتے سے مارا، کوئی کپڑے سے مارا، جس نے جو چاہا جس انداز سے مار دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کسی کی زبان سے کہ اللہ تجھے رسوا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار یہ جملہ مت نکالو، یہ جملہ نکالنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نمازی ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بے نمازی کو گالی دیں۔ ہم پاکیزہ ہیں، پاک باز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاک باز ہونے سے لازم نہیں ہوتا کہ کسی گنہگار کو برا بھلا بولیں، یہ اس کو بہت زیادہ حقیر سمجھے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ گنہگار کو، شرابی کو برا بھلا مت بولو، اس کے بارے میں غلط جملے مت نکالو۔ اس سے پہلی باتیں معلوم ہوئی کہ جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے اور شراب کا نشہ جب اس پر چڑھ جاتا ہے تو وہ ایسی سرور اور لذت میں ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل نہیں کام کرتی، وہ نشے میں ہے، اس کو ذہن میں نہیں آ رہا کہ سامنے کون ہے، بیٹی ہے کہ ماں ہے کہ بہن ہے کہ بھائی ہے، کون سا رشتہ دار سامنے
جو اس کے دماغ میں آئے گا وہی کرے گا، یعنی اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی، وہ ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ففی ھذا دلیل علی ان الانسان اذا فعل ذنبا وعوقب علیہ فی الدنیا فانہ لا ينبغی لنا ان ندعو علیہ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جب کسی انسان نے کوئی جرم کیا، گناہ کیا، اور دنیا میں اس کو اس کے گناہ کی سزا شریعت کے اعتبار سے دے دی گئی، گناہ کیا اس پر حد نافذ کر دیا گیا، اس کو اس کے گناہ کی سزا دی گئی، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بد دعا کریں۔ جیسے کہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر جب کوڑے لگائے گئے تو کسی نے غلط بات جملے بولے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے 70 یا اس سے زیادہ لوگوں میں توبہ اگر ان کی تقسیم کر دی جائے تو سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے، ایسی توبہ کی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں اپنی زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اگر کوئی گنہگار ہے، وہ بھی انسان ہے، بشر ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ اس کی اصلاح فرمائے۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر کسی شخص نے گناہ کیا اور دنیا میں اس پر حد نافذ کر دی گئی، اس کے گناہ کی سزا دنیا میں اس کو دے دی گئی، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے بد دعا کریں، اس کے لیے رسوائی کی بات کریں، بلکہ اللہ سے ہم دعا کریں اس کی ہدایت کے لیے، اللہ سے دعا کریں اس کی مغفرت کے لیے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان ہو، اگر اس سے گناہ ہو گیا، بشر ہے وہ، ہم سے بھی گناہ ہوتا ہے، اس سے بھی گناہ ہو گیا، تو اس کو ہم بشر سمجھ کر کے اور اس کے بارے میں ہم غلط جملے نہ نکالیں، بلکہ اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں، تنبیہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح سے اس انداز کی ڈانٹ ٹپٹ کی اس کے منفی جذبات ابھارے مناسب نہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی انسان بہت بڑا گنہگار نہیں ہوتا، اس سے غلطی ہو گئی، ایک مرتبہ چوک ہو گئی یا غلطی ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا، اب اسی بات کو روزانہ ریپیٹ کر کے اس کو لوگ پریشان کرتے ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم تو ایسے ہو ویسے ہو۔ پھر انسان کیا ہوتا ہے، ذہنی طور سے وہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے میں اتنا برا نہیں کیا، اتنا لوگ برا مجھے کہہ رہے ہیں، اتنا بدنام لوگ کہہ رہے ہیں، پھر وہ گناہ کے راستے میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کو تسلی دینے کے بجائے، اس کی اصلاح کے بجائے، لوگ اسی ایک غلطی کو پکڑ کر پوری زندگی اس کو کیا کرتے ہیں، ٹارچر کرتے رہتے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے ہم کو لوگ برا ہی کہہ رہے ہیں، جس گلی میں جاؤ بار بار وہی جملہ، کبھی انسان غلط کرتا ہے، کبھی توبہ بھی کرتا ہے، غلطی کر لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مل جل کر کے اپنے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔